السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت ہی اہم ایشوز ہیں جس پہ گفتگو کرنے والی ہے. پنجاب کالج ثانیہ جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. میو ہسپتال میں جو انجیکشن سے اموات ہوئی، عمران خان صاحب کی ضمانت 9 مئی کے حوالے سے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اس پہ کیا کیا گفتگو ہوئی ہیں وہ ذرا بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور سب سے بڑی مزیدار بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ آئینی بینچ 4 ماہ میں کسی بھی اہم معاملے کا فیصلہ نہ کر سکا. سنات نے لکھا کہ 40 سماعتوں کے باوجود فوجی عدالتوں کے مقدمے کی کارروائی مکمل نہیں کی گئی. 26ویں آئینی ترمیم، 3 ججز کے تبادلے، سینیورٹی کے معاملے بھی طے نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ساری باتیں اب آپ کے سامنے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آئینی بینچ بڑی باتیں ہوئی یہاں پر. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تو صرف حکومت وقت کو بچانے کے لیے آئینی بینچ کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ حکومت وقت کو ایڈوانٹیج دینا ہے. اور اس وقت آپ کو پتا ہے ججز ان کی مرضی کے تعینات ہو رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن جو تعینات کرتا ہے ججز، اس میں میجورٹی حکومت وقت کی ہے، ان کے الائز کی ہے، ان کے میتھڈولوجی انہی کی چلتی ہے، انہی کا طریقہ کار ہے. جو آج احتساب کا ایک نظام آپ کہہ سکتے تھے کہ عدالتیں جو ہیں ایک احتساب کے نظام کو دیکھتی ہیں، وہ تو مجھے نہیں نظر آتی ہیں. میں اب کئی کا باتیں بتا سکتا ہوں. آئینی بینچ اگر بنائے تھے، اگر سپریم کورٹ بنائے تھے، یا ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنایا آج تک؟ صرف ایک سندھ ہائی کورٹ میں بنایا تو باقی ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنائے گئے؟ یہ بہت ہی عام سوال ہے جس کا جواب میں ڈھونڈ رہا ہوں. ڈھونڈنا کیا، پتہ ہے ہمیں کہ وہاں اب کئی کیسز ہمارے لگتے ہیں، کس طرح لگتے ہیں، بینچز میں کس طرح مقرر ہوتے ہیں. میں بارہا بتا چکا ہوں آپ کے سامنے، بارہا میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اور کوشش آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ میں آپ کو سچ بتاؤں. دیکھیں یہاں عام آدمی کی پبلک انٹرسٹ کے جو کیسز ہیں نا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ اتنے کیسز کرتے نہیں. میں کیا کروں، میں کہاں دروازے کھٹکھٹاؤں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے بہت گلا تھا ان کے ساتھ، لیکن وہ سماعتیں ساتھ ساتھ لیے رکھتے تھے. جانے سے پہلے انہوں نے بھی سماعتیں سننا بند کر دی. بہت اہم معاملات ہیں، اور وہاں جانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. پیسے لگتے ہیں، خرچ ہوتا ہے. لاہور سے وہاں جانا ہے تو بہت سے ایشوز ایسے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. میرا کام تو ہے کہ یہ معاملات کو لے کے چلتا رہوں میں. اور اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ آئینی بینچ باقی بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں. سب سے بڑی بات یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو سامنے کون سا آئینی بینچ بنا ہے. وہاں چیف جسٹس صاحب آگے ہیں، ان کی مرضی کے چیف جسٹس ہیں، تو اس لیے وہاں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اس نظام کو خدا رہی جو جتنے ادارے باقی ہیں نیب کمپرومائزڈ ہے. کمپرومائز سے مراد یہ ہے کہ کون سے کرپشن کے، حکومت وقت کے خلاف کون سے، اینٹی کرپشن ہے موجودہ حکومت کے خلاف کتنے کیسز بنائے. پولیس نے، FIA نے، یہ بتائیں تو صحیح نا. ہر جگہ مٹی پاؤ والی پالیسی ہے، مٹی پاؤ والی پالیسی ہے. میں اسی کی مثال لے دیتا ہوں. اب اتنا بڑا واقعہ ہوا پنجاب کالج والا، 164 کا بیان کوئی نہیں، بچی کا بیان گھر میں لے لیا، جیسے بھی لے لیا. JIT نے فیصلہ کر دیا. میں نے تو وہاں سوال اٹھایا. آج پروگرام کے آخری حصے میں جو میڈیا سے میں گفتگو کر رہا ہوں، وہاں 2 ایشوز آپ کے سامنے سن لیجیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی میں جتنا کر سکتا ہوں، میں اپنی آسے کی شمع جلاتا رہا ہوں. میں نہیں بیٹھ سکتا وہاں پر، لیکن تکلیف ہوتی ہے کہ، اور میں جب پولیس کا سیاسی کردار ہے آپ کے سامنے. یہ 2 کیسز ہیں. ایک تو پنجاب کالج، یعنی میں نے یہاں کہا کہ تمام کالجز، اسکولوں، لڑکیوں، طالبات، ان کے حوالے سے سارے معاملات کو دیکھا جائے. یعنی باقاعدہ اتھارٹیز بنائی جائیں، کمیٹیز بنائی جائیں، مانیٹر کا نظام رہے. میں نے اس میں جوڈیشل کمیشن ماننے کی درخواست دی تھی. باقاعدہ ہائی کورٹ آنے سے پہلے دی تھی، ریسیونگ کروائی تھی، ای میل کیا تھا، TCS ہے، پورا پروسیس اڈاپٹ کیا میں نے. مگر یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ایک ہے کہ وہ گریوینس ریڈیسل کمیٹی بنے. اب سوال بنے، میں نے سوال اٹھایا وہاں پر، بہت اہم سوال اٹھایا. میں کہا جی یہ مان لیں یہ ساری باتوں کو. میں کہا میرا کمرہ آدھا کمرہ بھرا پڑا جہاں میں نے لیٹر لکھی ہے، میں لیٹر لکھتا ہوں، کوئی جواب ہی نہیں دیتا. ان میں سے جانا پڑتا ہے، جواب ہی کوئی جواب فائل نہیں کرتا اس کا. صرف ایک گورنر ہے، وہ کہہ رہتا ہے کہ میرا تعلق کوئی نہیں ہے، وہ جواب لکھا آ جاتا ہے، باقی یہاں کوئی نہیں. پنجابی جانے نے گونگ گونج مٹی چاڑی دی ہے، بس دیٹس آل. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. یہی ہے سارا جو کچھ آپ دیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں.
آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسرا میں ہاسپٹل میں آپ کے سامنے ہے, اس میں کیا ہیئرنگ ہوئی, جیسے شاہد کریم صاحب کے پاس وہ پروگرام کے آخری حصے میں دیکھ لیجیے گا. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بڑا اہم ہے, جہاں سیاسی جماعتوں نے آئیں. آخری اطلاع تو یہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہے. عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا. کہا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہا یار آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اتنا بڑا اہم ایشو ہے, عمران خان سے ملنے ڈرتے کیوں ہیں, کیوں نہیں ملاتے؟ یعنی آپ کیا اس ملک کی اپنا لا اینڈ آرڈر یا سیکورٹی آپ پروٹیکٹ کر سکیں گے؟ آپ خود بتا دیں کیسے پروٹیکٹ کر سکیں گے آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. کیا کریں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور یہاں کیا ہے سارا, عمران خان کو اڈیالہ جیل سے تو وہاں لے جا نہیں سکتے آپ, لے گئے ہیں عمران خان کو اڈیالہ جیل سے وہاں تک, عدالت تک لے جا نہیں سکتے, ویڈیو کال کروا نہیں سکتے. اور اس اہم اجلاس میں عمران خان کو آؤٹ پٹ آنی چاہیے تھی, ان پٹ آنی چاہیے تھی تاکہ آپ کو گراؤنڈ پہ چیزیں دکھا سکیں. اگلا جو اہم کیس ہے وہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہیں 9 مئی کے بعد. یہ وہی کیس ہے جب 15 جولائی میرے 2024 جب میری سالگرہ تھی, عمران خان صاحب کو ریمانڈ کے لیے پیش کرنا تھا, ویڈیو لنک کے لیے موبائل پہ پیش کیا گیا تھا. اور وہاں بھی سوال شرارت کی کہ اظہر صدیق آپ کا وکیل ہے, عمران خان صاحب نے کہا ہے آج 9 مئی کی ضمانتیں تھی, اسی سلسلے میں وہ ریمانڈ دیا, وہ ریمانڈ چیلنج کیا, ریمانڈ سیٹ اسائیڈ ہو گیا. ضمانتیں نیا جج آیا, اس نے خارج کر دی. بہت سے کیسوں میں ضمانتیں ہو بھی گئیں. آج عدالت میں یہی تو سوال ہوتا ہے جو کینسلیشن کی ضمانتیں ہیں وہ ساتھ آنی چاہیے, ان کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. جیسے شہباز رضوی, جیسے طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس آج کیس کی سماعت, یعنی کوئی تعلق نہیں ہے. کون سا تعلق اس حوالے سے؟ یہی تو بتانا ہے آپ کو, یہی سمجھنا ہے آپ کو, ہے نا جی. اور چیزوں کو جب آپ آگے کی طرف لے کر چلتے ہیں, آج یعنی اسپیشل پروسیکیوٹرز کے بارے میں سوال پوچھا گیا. اسپیشل پروسیکیوٹرز کہاں اتنے تعینات کیے؟ وہ ہمیں یاد ہے ادھر بھی ہوتا تھا, وہ نساء دہشت گردی کی کورٹ میں پیش ہی نہیں ہوتے تھے, آتے ہی نہیں تھے. بہانے تھے, بیماری کا بہت بہانے. یہاں تو یہاں پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ جناب اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیے ہیں, لیکن کوئی کورٹ کے اندر موجود نہیں تھا. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ ڈے ٹو ڈے سماعت سنیں اس کی. آج کورٹ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, عدالت کو کہنا پڑا کہ عمران خان صاحب کی ضمانتوں میں اتنے وکیل مت آیا کریں ہیں, کوئی پریشر ڈالنے کے لیے تو آتا نہیں ہے. آپ کے سامنے کیس رکھتے ہیں. آج پوری کابینہ وہاں پر موجود تھی. صدر لاہور ہائی کورٹ بار, وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار, فنانس سیکرٹری نہیں تھے, جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یہ تینوں وہاں کورٹ کے اندر موجود تھے. آئندہ پیر 24 بنے گی ڈیٹ, 24 مارچ کے لیے کیس کی سماعت ملتوی. یہ ڈویژن بینچ سن رہا ہے اصرار دہشت گردی کی کورٹوں میں. اور جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے ذرا وہ سنیے گا. آپ نے میری میڈیا سے جو گفتگو ہے وہ سن لی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد. 2 اہم معاملات ہیں. ایک تو ہے کہ میو ہاسپٹل میں انجیکشنوں سے مریضوں کی اموات کے حوالے سے اس کی انکوائری رپورٹ اور کیا وجوہات ہیں. صرف نرسز کے اوپر ذمہ داری نہیں فکس کی جا سکتی. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے یہ درخواست تھی متفرق کہ جناب یہ صرف اس پہ رسپانسبلٹی نہیں ڈالی جا سکتی. جو اصل قصوروار ہیں, انجیکشن جعلی تھے, کیا وجوہات تھیں, وہ سارا کچھ عدالت کے سامنے لایا جائے. جسٹس شاہد کریم کے پاس جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی یہ درخواست کی سماعت ہوئی, آپ نے نوٹس جاری کر دیا ہے. اور جو صحت کی سہولیات کے حوالے سے جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں کہ صحت کی سہولیات پوری نہیں دی جا رہی, اس کے ساتھ کیس لگانے کا حکم دے دیا. دوسرا معاملہ بڑا اہم ہے کہ جو ایک نجی کالج کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا طالبہ والا, اس میں جوڈیشل انکوائری بنانے کی درخواست دی ہوئی تھی, لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی جو زیادتی ہوئی تھی وہ صحافیوں کے ساتھ ہوئی تھی کہ ہمارے صحافیوں کو یا چند یوٹیوبرز کو پرچے درج کر کے کچھ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست باقاعدہ دی گئی, چیف سیکرٹری کو دی گئی, باقی سب کو دی گئی اور کہا گیا کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے. عدالت کے سامنے بتایا, عدالت نے معاملہ وہ نپٹا دیا ہے. دوسرا کہ وہ چیف سیکرٹری سارے اس معاملے کو دیکھیں گے, لیکن میں نے کہا جی آئندہ سے ایسے واقع نہ ہو. جو صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو بند کمرے میں بیٹھ کے اگر پولیس نے کارروائی کر بھی لے لی ہے, اس پہ اعتبار کون کرے گا؟ عدالت کے ریمارک سے کہ کیا جس پہ جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے, میں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے. پرچہ بھی ہو, مال ٹاؤن کا سانحہ آپ کے سامنے ہے, بالکل جوڈیشل انکوائری ہو سکتی ہے اور اسے حق اور سچ سامنے آ سکتا ہے. اور یہاں صحافیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی کہ صحافیوں کو اٹھا لیا گیا
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے, اس کا سورس محفوظ ہے, مگر اس کے باوجود یہ زیادتی ہوئی ہیں. اس لیے یہ معاملہ اگر آپ بھجوانا چاہتے ہیں تو چیف سیکرٹری کے پاس بھی بھجوا دیں, لیکن آئندہ سے ایسے واقعات روکنے کے حوالے سے, اور پولیس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. پولیس کا کنوکشن ریٹ صرف 8% ہے. اگر عدالتوں نے پولیس پہ اعتبار کرنا شروع کر دیا تو پھر عام آدمی کو انصاف نہیں مل سکے گا. عدالت نے آمنہ ملک اور جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے یہ اس درخواست کو نپٹا دیا ہے.